وظائف کا گر یہ ہے کہ آپ مستقل کریں. جس طرح آپ ایک دن طاقتور چیز کھا لیں تو آپ میں طاقت نہیں آئے گی، مستقل کھائیں گے تو آئے گی. روزانہ اگر 3 بادام بھی کھاؤ گے تو 40 دن میں آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا. اور ایک دن میں پوری بوری کھا لو کچھ نہیں. تو اس کائنات کا جو مزاج ہے وہ دھیرے دھیرے یاد رکھو. اللہ نے دنیا کو دھیرے دھیرے بنایا. 6 دن میں اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کے سامنے 6 دن کروڑوں اربوں سال ہے. اللہ تو کن فیکون کہتے کن ہو جا تو ہو جاتی چیز. اتنی دیر کن کے فوراً بات، بلکہ ارادہ کرتی ہو جاتی. تو پھر 6 دن لگائے یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کا جو مزاج ہے وہ تدریجن ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے. سودی بڑا ہو سکتا ہے. آدم علیہ السلام کے بچے اسی دن بڑے ہو جاتے تھے، شام کو شادی ہو جاتی تھی، لیکن وہ تو وقتی ضرورت تھی. لیکن اصل مزاج تدریجی مزاج ہے. اس لیے کبھی بھی جلد بازی نہ کرے کسی معاملے میں، آہستہ آہستہ لگا رہے. چاہے دین کا معاملہ ہے چاہے دین کے معاملے میں اجازت نہیں. نے فرمایا کہ نماز کے لیے بھاگ کے نہ آؤ، وقار سے چلتے ہوئے آؤ. جو مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پڑھ لو. جب نماز جیسی عبادت میں جلد بازی کی اجازت نہیں ہے تو دنیا کے معاملے راتوں رات میں ایسا ہو گئی ایسا. لوگ وظائف میں بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وظیفہ کیا جی ہوا کچھ نہیں. آپ مستقل کرو، کرتے رہو. کرتے کرتے وقت آئے گا کہ اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. اثر تو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے. جس دن بیج کسان ڈالتا ہے زمین میں اور اس کو اوپر جو ہے نا وہ سہاگا پھیر کے زمین برابر کر دیتا ہے، اسی وقت بیج میں تبدیلی شروع ہوتی ہے. اسی وقت. جی ماشاء اللہ، اسی وقت. لیکن باہر نکلے گا 3-4 دن بعد تبدیلی سے ہوتا ہے. لیکن ظہور کب ہوگا؟ کئی دن کے بعد باہر. اسی طریقے پر جو بھی انسان اللہ اللہ کرتا ہے اس کا اسی وقت ہی اثر شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ظہور کا ایک وقت ہے، اس کے بعد وہ ظاہر ہوگا. اور ابھی وہاں سے بہت زیادہ اور یہ آپ چاہیں گے تو آپ اللہ والے فرماتے تھے کہ روزانہ اپنے بچے کو انچی ٹیپ سے کوئی ناپے، صبح کو یار کتنا بڑا ہوا اتنا ہی نظر آئے گا. 6 مہینے کے بعد کپڑے چھوٹے ہو گئے نئے لاتے. سال بعد وہ ماشاء اللہ کا کتنا وہ کپڑے پورے نہیں آ رہے. لیکن روزانہ دیکھو گے تو کبھی نہیں. اس لیے خیر کا کام کرتا رہے نتیجے پر نظر ہو. وقت کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہو. وظائف ہے، ذکر اذکار ہے، تقویٰ ہے، الہیت، اس پر جتنے بھی وعدے اللہ رسول نے فرمایا وہ ضرور پورے ہوتے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ اس میں پورے نہ ہو. لیکن ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. منزل کے قریب ہوتے تو چھوڑ دیتے ہیں. سے ہمارا مزاج لنگور والا مزاج ہے. لنگور جو ہوتا ہے کہ بندر کی قسم یہ 10 فٹ یا 11 فٹ تک کی چھلانگ لگاتا ہے. 11 فٹ آگے جائے گا اور آگے 12 فٹ ہے تو پیچھے 11 فٹ آ جائے گا، واپس وہیں وہاں سے اڑتا آگے 1 فٹ نہیں جائے گا. یعنی ہمارا مزاج ہے کہ بالکل منزل 1 فٹ رہ گئی، حالانکہ اس کی پیچھے چلا جائے گا پورا اتنا لمبا کر کے، لیکن آگے نہیں جائے گا. او بس میں گر جاؤں. ہمارے یہاں منزل جب قریب ہوتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دعا کر رہا ہے ہم یہ نکلنے والا ہے، دعا چھوڑ دی. ذکر کر رہا ہے اس کا نہیں چھوڑ دی. دوام رکھے اس کا. پھر دوسری بات یہ ہے جب بھی آپ کو اللہ کا نام لیں گے، آپ نے کسی غرض سے کیا ہے کہ چلو میرا کاروبار چلے، مجھے اولاد ہو جائے، مجھے عزت ملے، فلاں فلاں جو بھی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا تو اللہ کے نام لینے کا جو ثواب تو ملے گا نا. ماشاء اللہ. وہ تو کہیں جانے والے نہیں ہیں، وہ تو آپ کو ضرور ملے گا. ماشاء اللہ. انسان ہے خلق انسان من عجل، انسان میں اجرت رکھی گئی ہے.
لہٰذا اس اجرت کے خلاف زندگی بسر کرنی چاہیے. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بردبار آدمی جو ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے والا اس کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. جلد بازی نہ کرے کسی کام، رک جائے. دنیا کا بھی گر یہی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جلد بازی میں دنیاوی فیصلے کر کھاٹا کھاتے ہیں. نے فرمایا کہ سخاوت نفس سے دنیا کو لوگ، ایک سودا آیا جن میں لالچ ہے، ابھی کر لو یار، اوروں کو پتہ نہیں چل میں کر لوں. ہمیشہ ان لوگوں نے خسارہ کھایا. بعد میں پتہ چلا کہ دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. دھوکہ تو ہونا تھا، 4 بندوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا نا آپ کو. یار آپ بتاؤ بھائی، آپ بتاؤ بھائی، آپ بتاؤ بھائی، آپ بتاؤ، تو بات سامنے نکھر کر آ جاتی ہے بات. تو ایک دوست نے فون کیا، جی آپ فلاں مسئلے میں آپ بتا دیں، جی حضرت شام تک بتا دیں، کل کو ہم نے ایسا کرنا. میں نے نہیں بتایا. 2 دن تک میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. 30 دن ان کا آیا. حضرت عجیب ہے، 2-3 دن میں کئی ایسی باتیں سامنے آ گئی جو پہلے سامنے نہیں تھی. تو آپ کی خاموشی سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا. اگر آپ اس وقت ہاں یا نہ کچھ کر دیتے، نہ کرتے تو ہمیں گرانی ہوتی، ہاں کرتے تو ہمیں نقصان ہو جاتا، کیونکہ اس میں نقصان کی چیز 2-3 دن میں سامنے آ گئی. میں نے کہا اسی لیے میں نے فوراً کہا، مجھے کھل نہیں، اللہ کو چھوڑ دو بس، ہم نے تو جواب ہی نہیں دیا. تو دنیا کا گر بھی یہی ہے، ثقافت نفس سے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں بولے کوئی بات نہیں بھائی، جس بھائی کی قسمت وہ لے جائے گا، کوئی بات نہیں بھائی. لوگ اس لیے جو لوگ دھوکے کھاتے ہیں، ایک آدمی آئے گا اور یہ سبز باغ دکھائے گا، فوری طور پہ اس کو پیسے دے دے گا، وہ کہے گا کسی اور کو نہیں بتا. ٹھیک ہے بس میرا تیرا معاملہ ہے. بھائی کیوں بھائی، لاکھوں کا سودا ہے، 10 آدمی سے مشورہ کرو بھائی کہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. کیونکہ عقل کی مثال چراغ کی ہے. جب 2-3 سے مشورہ کرے گا تو کئی چراغ روشن ہو گئے. اس چیز کے اندر جو کمی مشین ایپ نظر آئے. اور جب لالچ آتا ہے تو وہ عقل کو ڈھانپ دیتا ہے، اپنی عقل بھی کام نہیں کرتی. تھوڑی بہت کوئی بھی کام نہیں کرتی. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس دنیا کو اشراف نفس سے لیا، پھر مل بھی جائے گی اس کی برکت ختم. اور سخاوت نفس سے لیا تو سوچ سمجھ کے استخارہ بھی کیا، دوستوں سے مشورہ کا، استخارہ استشارہ دونوں کام کیے. اب جب لے گا بوری کے لہو کی، اس میں برکت نہ ملے. اور برکت یہ سر ہے، چیز میں برکت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب بادشاہت ہی کیوں نہ مل جائے انسان. دے دو بھائی.